کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کوئی آپ پر آواز اونچی کرتا ہے تو آپ کا دل اتنی زور سے کیوں دھڑکنے لگتا ہے؟ یا جب آپ اپنے اوپر کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں تو ایک انجانا سا احساس جرم کیوں گھیر لیتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے فوری رد عمل ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپ کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، اور اس وقت جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں وہ ایک ایسے سافٹ ویئر کا نتیجہ ہے جو آپ نے خود ڈیزائن نہیں کیا۔ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک انسانی دماغ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے جسے تھیٹا سٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ وہی حالت ہے جس میں ایک انسان کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے۔ اس عمر میں آپ کا تنقیدی شعور یعنی کریٹیکل تھنکنگ بیدار نہیں ہوتا۔ آپ ایک اسپنج کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کی ہر آواز، ہر رویے اور ہر سچ کو بنا کسی فلٹر کے جذب کر لیتا ہے۔ اس دورانیے میں آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ اور آپ کا معاشرہ آپ کے ذہن کی کوری سلیٹ پر ایک تحریر لکھ دیتے ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں دی انویزیبل اسکرپٹ، وہ پوشیدہ تحریر جو نظر نہیں آتی مگر زندگی چلاتی ہے۔ ہمارے جنوبی ایشیا کے کلچر میں اسکرپٹ کا سب سے بڑا باب ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی قید خانہ ہے۔ یہ اسکرپٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری اپنی خوشی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پڑوسی یا دور کے رشتہ دار ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ اسکرپٹ ہماری انفرادی شناخت یعنی انڈیویجولیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ نفسیات دانوں نے ایک تجربہ کیا جسے دی فلی ان اجار تجربہ کہا جاتا ہے۔ جب فلی کو ایک جار میں بند کر کے ڈھکن لگا دیا گیا تو وہ بار بار اچھل کر ڈھکن سے ٹکراتے رہے۔ کچھ دیر بعد ڈھکن ہٹا دیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی بھی فلی جار سے باہر نہیں نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک خیالی ڈھکن بن چکا تھا۔ بالکل اسی طرح بچپن کے وہ جملے جیسے تم سے نہیں ہو پائے گا یا پیسہ صرف برے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں وہ خیالی ڈھکن لگا دیتے ہیں جنہیں آپ آج بھی پار نہیں کر پا رہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، بچپن گزر گیا، اب اس کا کیا؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ یہ انویزیبل اسکرپٹ صرف آپ کے خیالات تک محدود نہیں رہتا، یہ اسکرپٹ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کس سے محبت کریں گے، آپ کتنا کمائیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون ہوگا یا ڈرامہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، لیکن ہم صرف اس پرانے اسکرپٹ کو ری پلے کر رہے ہیں۔ اگلی بات آپ کو ہلا کر رکھ دے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بار بار ٹاکسک لوگوں کی طرف ہی کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کی قسمت میں نہیں، آپ کے اسکرپٹ میں ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بار بار ایک ہی طرح کے ٹاکسک یا جذباتی طور پر دور رہنے والے لوگ آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کی ایک کیلکولیٹڈ سلیکشن ہے۔ آپ کا انویزیبل اسکرپٹ آپ کو خوشی کی طرف نہیں بلکہ واقفیت کی طرف لے جاتا ہے۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے اٹیچمنٹ تھیوری کہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے والدین یا کیئر گیورز کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا تھا، یہ طے کرتا ہے کہ ہم بڑے ہو کر کس قسم کے پارٹنر کا انتخاب کریں گے۔ اگر آپ نے بچپن میں یہ سیکھا کہ محبت مانگنے سے ملتی ہے یا محبت تب ملتی ہے جب میں کسی کی خدمت کروں، تو آپ بڑے ہو کر ایسے ہی لوگوں کو ڈھونڈیں گے جنہیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہو یا جو آپ کو نظر انداز کریں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اپوزٹ اٹریکٹس، لیکن حقیقت میں we don't look for happy partner, we look for familiar ones۔ اگر آپ کے گھر میں ایک والد غصے والے تھے تو آپ کا اسکرپٹ آپ کو ایک ایسے جیون ساتھی کی طرف کھینچے گا جو غصے والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا سب کانشیس اس پرانے زخم کو جیتنا چاہتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ بچپن میں اپنے والد کا غصہ ختم نہیں کر سکا، لیکن اس پارٹنر کو بدل کر میں وہ ادھوری کہانی مکمل کر لوں گا۔ ہارورڈ کے ماہرین نے ایک مطالعہ کیا جہاں ایسے لوگوں کو کمرے میں بٹھایا گیا جن کے بچپن کے تجربات مختلف تھے۔ حیرت انگیز طور پر وہ لوگ جن کے والدین اوائیڈنٹ یعنی جذباتی طور پر دور تھے، وہ چند منٹوں میں ہی ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو گئے جو خود بھی جذباتی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ نے ان ٹاکسک لہروں کو پہچان لیا اور اسے محبت کا نام دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ میرا رشتہ تو ٹھیک ہے، مجھے اس اسکرپٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مالی تنگی، فائنینشل سٹرگلز کا تعلق آپ کی محنت سے نہیں بلکہ ان جملوں سے ہے جو آپ نے ڈنر ٹیبل پر بچپن میں سنے تھے؟ آپ کا اسکرپٹ آپ کے بینک بیلنس کے ایک سیلنگ مقرر کر چکا ہے۔
کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ جتنا بھی کما لیں مہینے کے آخر میں آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، یا جیسے ہی آپ کا بینک بیلنس ایک خاص رقم سے اوپر جاتا ہے اچانک کوئی بڑا خرچہ نکل آتا ہے، یا آپ خود ہی اسے فضول چیزوں پر اڑا دیتے ہیں؟ یہ محض اتفاق نہیں، اسے سائیکالوجی میں فائنینشیل تھرموسٹیٹ کہتے ہیں۔ جیسے ایک اے سی کمرے کا درجہ حرارت سیٹ رکھتا ہے، آپ کے دماغ نے آپ کی دولت کی ایک لمٹ سیٹ کر رکھی ہے۔ ہمارے گھروں میں پیسوں کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ہمارے مستقبل کا مالی نقشہ بناتی ہیں۔ پیسہ پیٹ پر نہیں لگتا، امیر لوگ ظالم اور برے ہوتے ہیں، ہم غریب ہیں لیکن شریف ہیں۔ یہ جملے آپ کے لاشعور میں یہ پیغام درج کر دیتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہونا اخلاقی طور پر غلط ہے، یا پیسہ کمانا ایک اذیت ناک کام ہے۔ نتیجہ، جب آپ کامیاب ہونے لگتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے، اور آپ نادانستہ طور پر بھی خود کو ناکام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر گے ہینڈرکس نے ایک تصور دیا جسے اپر لمٹ پرابلم کہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کی خوشی اور کامیابی برداشت کرنے کی ایک خاص حد ہوتی ہے۔ ایک مشہور تحقیق کے مطابق لاٹری جیتنے والے 70% لوگ چند ہی سالوں میں دوبارہ کنگال ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بینک بیلنس تو بدل گیا، لیکن ان کا انویزیبل اسکرپٹ اب بھی وہی پرانا غریب والا تھا۔ ان کا دماغ اتنی بڑی رقم کو برداشت کرنے کے لیے پروگرامڈ ہی نہیں تھا۔ لیکن رکیں، یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اسکرپٹ کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا جسم تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، تو آپ وہ غصہ اپنے پیروں پر نکالتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا شیڈو، یعنی آپ کی شخصیت کا وہ چھپا ہوا حصہ سامنے آتا ہے جسے آپ نے سالوں سے دبایا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اچانک آنے والی انگزائٹی اور وہ غصہ جس پر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا، اصل میں آپ کے انر چائلڈ کی چیخیں ہیں، وہ بچہ جسے اس اسکرپٹ کو بچانے کے لیے خاموش کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بہت چھوٹی سی بات کی، شاید صرف ایک مشورہ دیا، اور آپ کو اچانک اتنا شدید غصہ آ گیا کہ آپ خود بھی حیران رہ گئے؟ یا کبھی بلا وجہ اداسی کی ایسی لہر آئی جس کا کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا، اور وہ آپ نہیں تھے، وہ آپ کا شیڈو تھا، آپ کی شخصیت کا وہ حصہ جسے آپ نے برسوں پہلے اپنے انویزیبل اسکرپٹ کو بچانے کے لیے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ بچپن میں جب ہم کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو ہمارے والدین کو پسند نہیں آتی، جیسے زیادہ شور مچانا، غصہ کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، تو ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تم ایسے ہوگے تو تمہیں پیار نہیں ملے گا۔ محبت پانے کی خاطر ہم اپنی ان خصوصیات کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ ہم ایک فالس سیلف، یعنی مصنوعی شخصیت تخلیق کر لیتے ہیں جو دنیا کے سامنے اچھی اور فرما بردار ہوتی ہے، لیکن وہ تمام دبائی ہوئی توانائی ختم نہیں ہوتی، وہ شیڈو بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یور ٹریگر اور ڈیٹا پوائنٹس، جس چیز پر آپ کو ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ اصل میں آپ کے اسکرپٹ کا وہ حصہ ہے جو ٹوٹنے سے ڈر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی آزادی دیکھ کر غصہ آتا ہے آپ کو، تو شاید اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آزادی کو بہت گہرائی میں دفن کر رکھا ہے۔ آپ کی انگزائٹی دراصل آپ کی جسم کا الارم ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم وہ نہیں جو تم دکھا رہے ہو۔ نفسیات دان کارل جنگ نے ثابت کیا کہ ہم دوسروں میں ان برائیوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں جو ہمارے اپنے شیڈو میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مشہور مطالعے میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں پر سخت تنقید کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر اپنی خامیوں کو دوسروں پر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تسلیم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اب یہاں ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس سائے سے بھاگ نہیں سکتے۔ جتنا آپ اسے دبائیں گے یہ اتنا ہی طاقتور ہو کر آپ کے رشتوں اور آپ کے صحت پر حملہ کرے گا۔ بلڈ پریشر، مائیگرین اور دائمی تھکن، یہ اکثر اسی دبائے ہوئے سائے کی جسمانی شکلیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اس اسکرپٹ کے غلام نہیں ہیں، آپ وہ مصنف ہیں جو اس کہانی کو بدل سکتا ہے۔ آپ نے یہ اسکرپٹ نہیں لکھا تھا، لیکن اسے ایڈٹ کرنے کی طاقت صرف آپ کے پاس ہے۔ میں آپ کو وہ 3 عملی طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنی مرضی کی زنجیریں توڑ کر ایک نیا مستقبل لکھیں گے۔ اب تک آپ جان چکے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اسکرپٹ کس نے لکھا اور وہ آپ کو کہاں کہاں روک رہا ہے، لیکن ایک اہم سوال، کیا آپ وہی پرانی کہانی دہراتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کے مصنف بننے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، آپ اب وہ 7 سال کے بچے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس وہ قلم واپس لینے کی طاقت ہے جسے آپ نے برسوں پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ جدید سائنس نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے، نیورو پلاسٹیسٹی۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ انسانی دماغ ایک خاص عمر کے بعد بدل نہیں سکتا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ آپ مرتے دم تک اپنے دماغ کی وائرنگ بدل سکتے ہیں۔ آپ نئے خیالات سے پرانے اسکرپٹ کو اوور رائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ماضی آپ کا مقدر نہیں ہے، بشرطے کہ آپ شعوری کوشش کریں۔ ایکشنیبل سٹیپس یہ ہیں۔
اویئرنیس: جب بھی آپ کو غصہ یا خوف محسوس ہو، رکیں اور لکھیں، پوچھیں یہ آواز کس کی ہے، میری یا میرے والد کی؟ جب آپ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں تو اس کی طاقت آدھی رہ جاتی ہے۔ دوسرا، افرمیشن ورسز ایویڈنس: صرف مثبت جملے دہرانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے دماغ کو ثبوت دیں۔ اگر آپ کا اسکرپٹ کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی لسٹ بنائیں اور اپنے دماغ کو دکھائیں کہ یہ اسکرپٹ جھوٹا ہے۔ ری پیرنٹنگ: اپنے آپ کو وہ پیار، وہ وقت اور وہ حوصلہ دیں جو آپ کو بچپن میں نہیں ملا۔ اسے نفسیات میں ری پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ خود کو بتائیں تم محفوظ ہو اور تمہیں غلطی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سفر صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی ہمت آپ کے آنے والی نسلوں کا مقدر بدل سکتی ہے۔ جب آپ اپنا اسکرپٹ بدلتے ہیں تو آپ اس جنریشنل سائیکل کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کے بچے وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے جو آپ نے اٹھایا۔ آپ کی ہیلنگ ان کے لیے تحفہ ہوگی۔ آج آپ کا پہلا دن ہے، اس ادھورے اسکرپٹ کو بند کریں اور ایک نیا صفحہ کھولیں۔ نیچے کمنٹ میں وہ ایک جملہ لکھیں جو آپ نے بچپن میں بار بار سنا، اور اس کے آگے لکھیں "This ends with me"۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہو رہی ہے۔